بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس مقدس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پاک، وہ سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت مبارکہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور لخت جگر، جنہیں جگر کا ٹکڑا فرمایا گیا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف اسلامک اسکالر جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری صاحب، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شخصیت کو کس طریقے سے آپ بیان فرمائیں گے؟ ان کی شخصیت کو جی ہم بیان کیا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، پھر چھوٹی صاحبزادی ہیں، تو جس طرح چھوٹا بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے، بیٹی چھوٹی جو ہوتی ہے سب سے اس سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تو اس نسبت سے بھی تعلق تھا۔ پھر یہ کہ یہ تھوڑی سی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور سے مشابہ بھی بلکہ بہت تھیں۔ اچھا، ان کے بچوں میں حضرت حسن، جی، امام حسن جو تھے نانا سے مشابہ تھے۔ نانا سے مشابہ تھے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اپنے والد کے چال میں ان سے زیادہ مشابہ کوئی نہیں تھا، یعنی وہ چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا محمد چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بابت فرمایا کہ وہ بالکل حضور جب چلتے تھے نا، تو آپ کو پتہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے چلتے تھے جیسے اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف جا رہا بندہ، اترائی کی طرف۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں نا، یہی تو ہم آج تک سمجھتے ہیں۔ آپ ایسے تب ہوتے ہیں جب چڑھائی پر چڑھتے ہیں، تو اچھا، پھر آپ آگے جھکے شانے جھکتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جب آپ آگے سے آ رہے تھے تو پاؤں آپ کا آگے پڑتا ہے، باڈی پیچھے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اکڑ کر چلتے تھے، جھک کر نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور زمین آپ کے قدموں کے نیچے ایسے کھینچتی سی جیسے رول نہیں، وہ آپ وہاں چڑھتے ہیں نا آج کل وہ کنویئر پہ، وہ جو ایئرپورٹ کے اوپر وہ جو چلتی ہے چلتے ہیں ایسکلیٹر، وہ زمین چل رہی ہے حضور کے پیچھے، حضور نارمل چال چلتے تھے، صحابہ دوڑ کر ساتھ پہنچتے تھے۔ اچھا، بڑی یہ وہ چیزیں جو کبھی ہم لوگ تو قانون کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، جی، کہ اس اتنی سزا اتنی سی سزا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محاسن اور جو طبیعت ہے کبھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ ابو سے مشابہ تھیں۔ پھر عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر باقی بیٹیاں بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں تو حضور ہر وقت فاطمہ کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ جی، یہ بڑا سوال آتا ہے کہ روایات میں بھی دیگر 3 بچیوں کی بابت اتنا ذکر نہیں ملتا۔ ذکر تو ہے لیکن یہ زیادہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کو کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ گھر سے تنگ دست تھیں۔ تنگ دست یہ تھیں کہ مطلب آپ پڑھتے نہیں، چکی چلا چلا کے گھٹے پر مشق سے پانی لا رہے تھے، وہ تھے، وہ نشان پڑ گئے تھے، گھٹے پڑ گئے تھے، کیوں؟ تنگ دستی تھی۔ تو مال آتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملتا تھا حصہ وہ اللہ کے نام تقسیم کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے پھر مثلاً ایک جگہ ایک صحابی کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کو پتہ تھا کہ حضور کو فاقہ ہے، تو انہوں نے فوراً وہ جو بکری کا ان کا بچہ تھا وہ لائے اور انہوں نے ذبح کر۔ اچھا، عربوں میں آج بھی رواج ہے 6 مہینے سے اوپر کا بچہ نہیں کھاتے عرب۔ اچھا، 6 ماہ سے اوپر کی بکری وہ نہیں کھاتے، وہ اب 6 وہ جو ان کے اس میں آ جاتا ہے پلیٹ میں، مندی وغیرہ میں بھی رکھا ہوتا ہے، ہاں وہ جو ہے وہ 6 مہینے کا کھاتے ہیں، اس سے وہ بیمار ہو کے مر جائے لیکن بڑی بکری نہیں کھاتے وہ۔ اچھا، تو انہوں نے بکرا وہ جو بچہ ذبح کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 2-3 صحابی تھے وہ تو بیٹھے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ روٹی لی اور اس کے اوپر موٹی سی بوٹی رکھ کے فرمایا یہ فاطمہ کے گھر دے کے آؤ، 3 دن سے اس کے منہ میں کھانے والی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ جو نا چونکہ ساتھ حجرا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کس اس میں سے گزر رہی ہے، تو اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہوتا تھا۔ ویسے وہ مانگنے آئیں
کہ مجھے ابا کوئی دے، میری حالت دیکھیں آپ تو کوئی کام کریں. آپ نے فرمایا دوسرے لوگ زیادہ مستحق ہیں، تو وہ جو تکبیر، وہ جو تسبیحات فاطمی جو ہے یہ پڑھا کرو. تو یعنی اس میں سگنل یہ ہے کہ ہماری آخرت ہے بیٹا، تو یہ پڑھ، دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں. آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو مجھے فقیر سمجھتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ پڑوسن سے نا تکیہ مانگ کے لے آئی حضور کے لیے، چٹائی پہ سوتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ یہ واپس لے آؤ جہاں سے لائی. انہوں نے اگنور کیا جیسا کہ ہوتی ہے عادت. تیسری بار آپ نے فرمایا فاطمہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں عود کو سونے کا کر دوں، تو خرچ کرے اور کم بھی نہ ہو. میں نے خود یہ فقیری اختیار کی ہے. میں نے کہا نہیں اللہ پاک مجھے ایک ٹائم دے، میں تیرا شکر کروں، ایک ٹائم روک. میں اختیاری فقر تھا. اختیاری فقر. انہیں کہا تھا سوچو تو بادشاہ ہے، دیکھو تو فقیر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، پتھر کو ہاتھ لگائے سونا بنا دیں. لیکن دوسری طرف یہ، اور اپنوں کو بھی یہی آپ نے تلقین کی کہ بھائی ہم نے آخرت چن لی ہے، جو دنیا پیش کی گئی تھی لیکن میں اس کو رد کر دیا. اچھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، ایک تو سب سے عالی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، پھر سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ. تو وہ ان کی تربیت انہوں نے جو اولاد کی اس میں بھی جھلک نظر آتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کیسے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے اولاد کی تربیت کا موقع ہی نہیں ملا. یعنی حضور کے 6 مہینے کے بعد تو آپ کی وفات ہو گئی، جوانی، بھری جوانی میں وفات ہو گئی. تو بچے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ. ٹھیک ہے. چلے پھر تو گھریلو معاملات جو تھے وہ اسی طرح تھے جس طرح ہر مرد اور عورت کے ہوتے ہیں. اس میں تلخی بھی آ جاتی تھی، گلے شکوے بھی پیدا ہو جاتے تھے. تو ایک تو مطلب ہے عورت جو ہے وہ تنگی تکلیف میں وقت گزار رہی ہو، اور شوہر بھی ویسی حالت میں ہو تو وہ چلتا ہے. لیکن جب اس میں بھی شوہر یہ کہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تو پھر تو پہلی بیوی احتجاج کرتی ہے نا، میری روٹی پہلے پوری کرو، پہلے میری روٹی پٹو تو میں ابا جان سے جا کے بات کرتا ہوں، میرے لیے سارا سامان فراہم کرو، پھر دوسری جگہ سے دوسری کو تو تم نے دینا ہے. مجھے تو نبی کی بیوی بیٹی سمجھ کے تو تم کہہ دیتے ہو کہ بھائی یہ، لیکن دوسری جو لاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح بنو امیہ سے بھی میرے تعلق ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں اور شادی کرنا چاہ رہے تھے. تھے. حضور کی کے وصال کے بعد وہ چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوشش کی انہوں نے کہ بنو امیہ کے ساتھ بھی. اصل میں یہ عورت سے زیادہ جو ہے وہ طلب ہوتی ہے کہ فلاں قبیلے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بن جائے، ٹھیک ہے، ایک بانڈنگ ہو جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ میرا یہ پروگرام ہے، میں کرنا چاہتا ہوں. تو عورت سب کچھ برداشت کر سکتی، بھوکھی بھی رہ سکتی، لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتی. وہ پھر آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انہیں دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی ایکسٹرا ڈینری صورت حال تھا. میں فاطمہ کیا ہوا؟ تو آپ نے بھی کہا کہ سب خیر ہے. ہاں، آپ نے کہا بابا جانی آپ کے داماد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو بس ہر وقت جو ہے وہ دین کی فکر پڑی ہوئی ہے، بس دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام ہے، آپ کو تو بیٹیوں کی فکر ہی نہیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ علی ہیں، اب ابو جہل کی بیٹی سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ابوبکر صدیق کو کہا کہ عمر اور ابوبکر کو بلا. ممبر پہ بیٹھ کے پھر آپ نے کہا، پہلے وہ جو حضرت زینب کے شوہر تھے نا، جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی، جی، ان کی تعریف کی آپ نے کہ اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اپنی بیٹی کے بدلے، جا کے میری بیٹی بھیج دو. انہوں نے بھیجی تھی واپس. انہوں نے کوئی تنگی تکلیف بھی نہیں ہونے دی حضرت زینب کو. تو فرمایا یہ علی ہے، اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اچھا. جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا. وہ جو مشہور ایک
کوٹ ہر جگہ نقل کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جی جی تو اس کا پس منظر یہ ہے. اس کا پس منظر یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ابو بکر نے دیکھو یہ کوٹ کہاں کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو حضرت بکر صدیق نے وہ نہیں دیا باب فدق جو تھا جی جی وہ تو ان کو ناراض کیا. وہ حضور سے حضرت ابو بکر سے ناراض رہی اتنے مہینے ناراض رہی. ناراضگی میں فوت ہو گئی. وصیت کی کہ جنازہ نہ پڑا جائے. تو جس نے ان کو ناراض کیا اس نے حضور کو ناراض کیا. حضور کو اللہ راضی کیسے ہوا ابو بکر سے. حالانکہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اچھا پس منظر یہ ہے. پس منظر یہ ہے. استعمال اس کو دوسری جگہ کرتے ہیں. اچھا حضور بات کر رہے تھے حضرت علی کی کہ نہ یہ عام داماد ہے نہ میں عام سسر ہوں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے میں ناراض ہوں گا تو کسی جائز چیز پر ہی ناراض ہوں گا نا. ٹھیک ہے. میں ناراض ہوں گا تو پھر اللہ بھی ناراض ہوگا. اس لیے میرے معاملے میں بہتر یہ ہے. علی کی خاطر میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی علی کا دین ایمان بچانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں. ایک بستر پر اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوا؟ یعنی یہ بنو امیہ کی طرف سے یہ وار تھا اصلاً حضور پر. بالکل گھر آ کے حضور کی بیٹی پر سوکن ڈال دینا ان کی کامیابی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی اگرچہ مسلمان ہو گئی ہو لیکن وہ نسب تو نہیں تبدیل ہوا. تو آپ نے فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے. میری دامادی سے خارج ہو جائے ابو جہل کی دامادی میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر میری بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی میری بیٹی کو چھوڑ دے اور ابو جہل کی. اچھا ادھر سے وہ لوگ بھی آ گئے تھے. جب وہ لوگ بھی آ گئے نا تو بات کنفرم ہوگی کہ یہ فاطمہ کا شک نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں. آپ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی پر سوکن ڈالی جائے. میری بیٹی کو چھوڑ کے کر لے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بات وہیں رہ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہٹ گئے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو یہ اس تکلیف کا احساس تھا بیٹی کا. تو کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی دوسری شادی فرمائی؟ نہیں کوئی شادی نہیں کی. یعنی اتنے بڑے سردار کے گھر سے کی جا رہی تھی تو حضور نے نہیں کیا. تو کوئی انہوں نے یہ صرف چیک کرنے کے لیے اگر یہ قبول ہو جاتی تو شاید اور بھی کر لیتے لیکن یہی پہلی رد ہو گئی بعد میں. لیکن اس کے بعد تو انہوں نے کی نا. اچھا 9 بیویاں. ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ہاں جی کچھ 17 اولادیں کچھ اس قسم کا. تو پھر حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد کس نے فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے. پھر حضرت اسماء جو تھیں وہ پہلے جعفر طیار کی زوجہ تھیں. ٹھیک ہے. وہ شہید ہو گئے جب غزوہ موتہ میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی. ٹھیک ہے. پھر ابو بکر صدیق جب فوت ہو گئے تو وہ چھوٹا سا بچہ لے کے حضرت علی رضی اللہ یعنی اپنے دیور سے سابقہ دیور سے انہوں نے شادی کر لی. حضرت جعفر کی بھی. ٹھیک ان کے دیور تھے وہ جیٹھ وہ بڑے بھائی تھے حضرت. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ادھر تو ان کی پھر زیر تربیت پھر یہ رہے بہت اچھی خاتون تھی. ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو تھی یا ان کی سیرت مبارکہ ہماری آج بچیوں کے لیے مشعل راہ ہے. اگلی جو بات اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی حضور کی بیٹی تھی. اچھا حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. جی جی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ حضور کی عمر 40 سال تھی اور یہ اتنا اور اب بتاؤ اتنے عرصے میں اتنی بیٹیاں کیسے پیدا ہو گئیں. وہ ذاکر اسی طرح کہتے ہیں نا سال ناپ کے پھر کہتے ہیں یہ کوئی قرآن میں تو نہیں ہے کہ حضور کی شادی 40 سال میں ہوئی تھی. 3 اقوال ہیں تینوں کی عمر دونوں کی عمر کے بارے میں 25 سال 35 سال 40 سال 3 اقوال ہیں. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کی عمر 25 سال تھی. حضرت خدیجہ نے جب شادی کی تب بھی. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 25 سال تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک یہ ہو گئے ایک بات کیونکہ 3 اقوال ہیں جس کا جو ضمیر چاہتا ہے نا جی اور جو اولاد کی ترتیب ہے اس سے جتنی عمر بنتی ہے وہ لی جائے گی. ٹھیک ہے. ہم 25 کا قول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک تو دلیل یہ ہوگی. دوسری دلیل یہ ہوگی کہ
قرآن جب یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء، اچھا وہ حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو ابنتک کا ہوتا نا، بنات کا مطلب جمع ہوگی نا یہ. پھر دوسرا یہ کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں بنات سے مراد امت کی ازواج ہیں، وہ بھی تو حضور کی بیٹیاں نا، جیسے ہم حضور کے بیٹے ہیں امت کے لحاظ سے، اور حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اسی طرح باقی امت کی جو عورتیں ہیں وہ حضور کی بیٹیاں ہیں. تو بنات کا مراد ہے کہ امت کی بیٹیوں کو کہہ دو. اللہ پاک نے ان کو الگ کر دیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھا نا، اب نبی کی بیٹیاں الگ کی، نساء المومنین الگ کر کے وہ ختم کر دیا کہ یہاں کوئی اس کو مس یوز کرے. تو وہ لیکن چونکہ وہ سکھی تھی، ان کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں جو عثمان غنی کے گھر تھیں وہ تو آسودہ حال تھی، یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی نا تو میں تمہیں دے دیتا. یعنی یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اسی تک نہیں کہتے کہ تم فلاں فلاں کہتے ہو تو یہ بتاؤ تم اپنی بیٹی کسی یہودی کو دو گے؟ تم نہیں دو گے تو اللہ کے رسول نے کیسے دیں؟ ایک نہیں دی، دو دیں. ٹھیک. اچھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری بچیوں کے لیے کوئی آپ پیغام؟ بچیوں کے لیے پیغام یہی ہے جی کہ ان کو ان کے اسوے کو اختیار کیا جائے. جس طرح صبر اور شکر کے ساتھ جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری، اس طرح جہاں اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے. مرد کی ہمارت اور اس کی غریبی جو ہے، غریبی اس کا کوئی عیب نہیں ہے. اگر وہ اچھا انسان ہے تو خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں. رب نے لکھا ہے آپ کی اولاد کو اللہ پاک امیر کر دے گا. وقت آتا ہے ہر خاندان میں غریبی بھی آتی ہے، امیری بھی آتی ہے. دوسرا یہ کہ بیٹیوں کے نام ان کی بیٹیوں کے نام پر رکھیں، حضرت فاطمہ کے نام پر رکھیں، تاکہ پتہ چلے جب کوئی تعارف ہوتا کوئی نام تو اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے. ٹھک سے جا کے نام، آپ نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، فوراً جاتا ہے وہاں جا کے جہاں. تو اس طرح سے یہ عجیب عجیب نام ہے، کوئی رمشا ہے، کوئی نمشا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، پتہ ہی نہیں. سر پیر پوچھتے دوسروں سے اس کا مطلب کیا. میں نے رکھا تم نے، میں وہ لو نا بھائی. ایک وہ ہمارے تابعین میں صحابہ کی جو ازواج تھیں، بیٹیاں تھیں، یار ان کے نام رکھو. اسی طرح تو زندہ رہتا ہے کلچر. اب تو پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان والا نام کون ہے، غیر مسلم والا، ہندوؤں والا کون ہے نا، سب مکس اپ چل رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کی بابت قاری صاحب نے کھل کر بیان کیا. دیکھتے رہیے، جڑے رہیے ویژن پوائنٹ سے.